دروز کون ہیں؟ دروزیت کی ابتدا کب اور کہاں سے ہوئی؟ دروزیت کا بانی کون تھا؟ یہ اور اس طرح کے دیگر سوالات یقیناً آپ کے ذہن میں آتے ہوں گے۔ امید ہے آج کے پروگرام میں آپ کو آپ کے سبھی سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ مگر پروگرام شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ دروز، حاکمیہ، موحدین، یہ تینوں باطنی فرقہ یا شیعہ اسماعیلی فرقہ سے الگ ہونے والا ایک گروہ ہے۔ اس گروہ کی بنیاد مصر کے 16ویں فاطمی فرمانروا الحاکم بامر اللہ نے 11ویں صدی عیسوی کے اوائل میں رکھی۔ مصر کے 16ویں فاطمی فرمانروا الحاکم بامر اللہ نے جہاں مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا، وہیں اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا۔ حاکم بامر اللہ 12 فروری 1021 کو اچانک لاپتہ ہو گئے، پھر اس کا سراغ آج تک نہیں مل سکا۔ حاکم کے وہ سبھی پیروکار جنہوں نے اسے دیکھا اور اس کے نظریات قبول کیے، انہیں مصاحبین کہا جاتا ہے۔ الحاکم کی گمشدگی کے بعد موحدین کی قیادت حمزہ بن علی بن احمد زردونی کو ملی۔ حمزہ نے حاکم کے نظریات کو الگ مذہب کا درجہ دے دیا۔ یہ مذہب جہاں حاکم کے نظریات پر مبنی تھا، وہیں حمزہ نے الحاکم کے نظریات کو تقویت دینے کے لیے 111 رسائل لکھ دیے۔ حمزہ زردونی کے قتل کے بعد گروہ کی قیادت بہاؤالدین المقتنع کو ملی۔ بہاؤالدین نے 1043 میں اعلان کر دیا کہ اب کے بعد کوئی شخص جماعت موحدین میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ نظریہ یہودیوں کے نظریہ سے مطابقت رکھتا ہے، جس کی روح سے بنی اسرائیل کے علاوہ کوئی شخص یہودی نہیں بن سکتا۔ بہاؤالدین المقتنع کے علاوہ دروز جنہیں بانیان مذہب میں داخل کرتے ہیں، ان میں حسن بن حیدر فرقانی، محمد بن اسسرور درازی شامل ہیں۔ حمزہ کے بعد یہ گروہ سب سے زیادہ ابن اسسرور درازی کی تعلیمات سے متاثر ہوا اور اسی کی نسبت درازی یا دروزی مشہور ہو گیا۔ مصر میں مسلمانوں کی طرف سے شدید مخالفت کا سامنا کرنے کے بعد اس گروہ کے لوگ لبنان میں وادی تائم اور جبل شف میں آباد ہو گئے۔ لبنان اور شام کے سرحدی علاقے ان کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوئے۔ یہاں انہیں نہ صرف امن کے ساتھ رہنے کا موقع مل گیا، بلکہ انہیں اپنے ہم خیال نصیری بھی وہاں پہ مل گئے۔ اسی خطے میں مارونی عیسائی، نصیری شیعوں اور دروز کا غیر فطری اتحاد بن گیا۔ 1300 عیسوی میں تاتاریوں کے حمص اور دمشق پر قبضے کے موقع پر دروزی پہلی مرتبہ عسکری طور پر سامنے آئے۔ انہوں نے شکست خوردہ مسلمان سپاہ پر حملہ کیا اور انہیں شدید نقصان پہنچایا۔ دروزیوں کے اس حملے کے بعد 1302 عیسوی میں مسلمان کماندار الناصر نے دروزیوں کی سرکوبی کے لیے پہلی فوجی مہم بھیجی۔
بعد میں 1306 اور 1307 میں الناصر کی دیگر مہمات نے دروز، مارونی اور نصیری اقلیتوں کے اتحاد کو شدید نقصان پہنچایا، لیکن وہ بھی اس اتحاد کو جڑ سے اکھاڑنے میں ناکام رہے۔ الناصر کی فوجی مہمات کے بعد دروز اور دیگر اقلیتی گروہ مزید قریب ہو گئے۔ 1440 میں پہلا دروز وفد یورپ میں پوپ سے ملا۔ پوپ سے اس ملاقات کے بعد دروز عیسائی تعلقات مزید مضبوط ہو گئے۔ دروز کو جہاں مقامی مارونی عیسائیوں کی حمایت حاصل تھی، وہیں انہیں یورپ سے بھی مدد ملنا شروع ہوئی۔ یورپ کے مسیحی ممالک مشرق وسطیٰ میں مسیحیوں کے ساتھ ساتھ دروز کو اس لیے بھی امداد دے رہے تھے کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کی سب سے بڑی سلطنت یعنی خلافت عثمانیہ کو ختم کرنا تھا۔ 16ویں صدی عیسوی میں دروز لبنان، شام، فلسطین کے سرحدی علاقوں میں کثیر آبادیاں قائم کر چکے تھے۔ اسی اثناء میں دروزی مان خاندان کو مقامی اور یورپی مسیحی کمیونٹیز کی مدد سے خطۂ عرب کے مخصوص علاقے میں حکمرانی مل گئی۔ مان خاندان کے پہلے فرمانروا فخر الدین اول تھے۔ فخر الدین ثانی اس خاندان کا سب سے طاقتور فرمانروا سمجھا جاتا ہے۔ اس نے نہ صرف دروزیوں کو سیاسی، سماجی اور مذہبی اعتبار سے مضبوط کیا بلکہ اس نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بھی محاذ گرم رکھا۔ 1860 میں دروز اور مارونی عیسائی آپس میں لڑ پڑے۔ اس لڑائی میں 12,000 کے قریب افراد مارے گئے، مگر دونوں کے سرپرست یورپی مسیحی ممالک نے مشترکہ دشمن یعنی عثمانی ترکوں کے خلاف ان دونوں کو پھر سے شیر و شکر کر دیا۔ اور یہی وقت کی ضرورت بھی تھی کیونکہ یورپی جاسوس عربوں میں گھس چکے تھے اور عربوں کو ترکوں کے خلاف قومیت کے نام پر لڑانے کے لیے تیار کر رہے تھے۔ 1910 میں دروزیوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی، جس کے خلاف خلافت نے عسکری کارروائی کی۔ اس عسکری کارروائی میں 2000 کے قریب دروزی ہلاک کر دیے گئے۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد خطۂ عرب میں متعدد ممالک وجود میں آئے۔ متعدد عرب ممالک کے وجود میں آنے کے بعد دروز بھی جغرافیائی اعتبار سے تقسیم کا شکار ہو گئے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق دروز آبادی 15 لاکھ سے زائد ہے۔ دروز شام کی مجموعی آبادی کا 3%، لبنان کی مجموعی آبادی کا 5.5%، جبکہ اسرائیل کی مجموعی آبادی کا 1.6% ہیں۔ ان کے علاوہ دروز اردن، ترکیہ، فلسطین، امریکہ، کینیڈا اور یورپ کے مختلف ممالک میں آباد ہو چکے ہیں۔ دروز شام میں علوی فرقے کے سیاسی اتحادی ہیں۔ اسرائیل میں ان کا اتحاد اسرائیل کے دفاعی اداروں کے ساتھ ہے۔ لبنان میں دروز کا اگرچہ کسی کے ساتھ اعلانیہ اتحاد نہیں ہے، لیکن انہیں پارلیمان میں مخصوص کوٹا کے مطابق نمائندگی حاصل ہے۔ اسرائیل میں دروز کی آبادی اگرچہ 1.6% ہے، لیکن پارلیمان میں ان کے لیے 2.5% سیٹیں مختص ہیں۔ اس کی وجہ دفاعی اداروں میں ان کا وہ اہم کردار ہے جو عرب اسرائیل جنگوں سے لے کر اب تک حماس اور اسرائیل جنگ میں بھی نظر آتا ہے۔ حماس اور اسرائیل کی موجودہ لڑائی میں 300 سے زائد ہلاک اسرائیلی فوجیوں میں 42 کا تعلق دروز اقلیت کے ساتھ تھا۔
दरूजियों के मजहबी अकायद व नज़रियात। दरूज अल्लाह ताला को मानते हैं। इनके नज़दीक हाकिम बि अम्रिल्लाह अल्लाह ताला का अवतार था। वो हाकिम बि अम्रिल्लाह के महदी होने पर भी यकीन रखते हैं, जो उनके नज़दीक ज़माना ग़ैबत के बाद वापस आएंगे। दरूज कुरान मजीद भी पढ़ते हैं, जबकि हमज़ा ज़रदूनी की किताब रसाइलुल हिकमा को भी मुक़द्दस तरीन किताब गर्दानते हैं। दरूज अपनी इबादतगाह को खलवा कहते हैं। दुनिया का कोई और शख्स दरूज मज़हब में दाखिल नहीं हो सकता। न किसी दरूज को किसी गैर दरूज के साथ शादी की इजाज़त है। दरूज तनासुख या आवागोन का अकीदा भी रखते हैं। दरूज सभी शिया फ़िरक़ों की तरह तकिया का अकीदा भी रखते हैं। दरूज सभी अम्बिया कराम को मानते हैं, जबकि अम्बिया के अलावा अली बिन तालिब, फीसा गौरिस, अरस्तु, सुकरात, यूहन्ना, सेंट मार्क, सेंट ल्यूक, सेंट मैथ्यू, हमज़ा ज़रदूनी, मोहम्मद बिन वहब और बहाउद्दीन अल-मुक्तना को भी पैगंबर गर्दानते हैं। दरूज मरकद शुएब को सबसे मुक़द्दस मकाम मानते हैं और वहाँ 25 से 28 अप्रैल को जाते हैं। ये सफ़र इनका हज का मुतबादिल और ज़ियारा के नाम से मशहूर है। दरूज ज़ियारा के बाद ईद उल अज़हा के नाम से अपना त्यौहार मनाते हैं। वो साल में सिर्फ एक ही त्यौहार मनाते हैं, जो 29 मई से शुरू होता है, लेकिन इनके इस त्यौहार में कुर्बानी शामिल नहीं। दरूज खुद को मुआहिदीन कहते हैं, मुसलमान नहीं। मिस्र की अल अज़हर यूनिवर्सिटी के सिवा सभी मुसलमान काफिर व मुर्तद मानते हैं। दरूज को सबसे पहले काफिर व मुर्तद और इनके मजहबी रहनुमाओं को वाजिबुल कत्ल करार देने वाले आलिम दीन का नाम इमाम इब्न तैमिया था। इमाम इब्न तैमिया ने 1305 ईस्वी में ये फतवा सादिर किया। दरूजियों के नज़दीक हफ्ते का सबसे मुक़द्दस तरीन दिन बुध का दिन है। दरूज रमज़ान या इससे हटकर रोज़ा नहीं रखते। दरूजियों के नज़दीक लड़की का 21 साल की उम्र में शादी करना ज़रूरी है। दरूज समाजी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम हैं, जिनमें एक हिस्सा अकाल जबकि दूसरा हिस्सा जिहाल कहलाता है। पहले ग्रुह से ताल्लुक़ रखने वालों को ही मजहबी कुतुब तक रसाई हासिल है। दरूज अकीदाए बातनियत के भी कायल हैं। दरूजियों के नज़दीक शराब, सुअर, मनेशियात और ज़िना हराम हैं। दरूजियों की मजहबी अलामत पंजरंगी सितारा है। सब्ज़ रंग अकल, सुर्ख रंग नफ्स, जर्द रंग कलमा, नीला साबिक, सफ़ेद लाहिक के नामों से इनमें मशहूर है। दरूजी मज़हब में आलिम को सूफ़ी कहा जाता है। हासिलुल कलाम। दरूजियत दर हकीकत यूनानी फ़लसफ़ियों, मसीहियत, यहूदियत, इस्लाम और हिंदुइज़्म की तालीमात के अलावा शियत के अकायद व नज़रियात और मुख्तलिफ़-उन-नौ रसूमात का मलबूबा है। इस गिरोह के लोग तेज़ी के साथ अरब ममालिक छोड़कर इसराइल और यूरोपीय ममालिक की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं।
امید ہے آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، نیز چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیں۔ مجھے اقبال جعفر کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔